اولاد کی اچھی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پیسے کی کثرت اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ اپنی اولاد کو بگاڑ لیں، ان کے رویے، ان کے کردار کو خراب کر دیں، ان کی زبان گندی ہو جائے، ان کا کردار گندا ہو جائے۔ یہ پیسہ اس کا پھر صحیح استعمال نہیں ہوا۔ پیسے کے صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھا پڑھائیں، معاشرے کا اچھا فرد بنائیں۔ یہ پیسے کی کثرت کا مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں بگاڑ دیں۔ تو ایسے لوگ جو پیسے کی کثرت کی بنا پر اپنی اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ہی اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ نکالو۔ جب ان کی شادی کی جاتی ہے تو شادی کے بعد پھر چاہے ان کے مکان بڑھتا ہے یا جیسے بھی ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا حصہ دو۔ وہ کسی کی بات سننا پھرنا، ماں کی نہ باپ کی نہ بھائی کی، کسی کی بات سننا وہ گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جی ہمارا حصہ دو، تھوڑی سی بات ہوئی ہم نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ پہلا تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو بھی جائیداد ہے، جو بھی مال ہے، جو بھی زمین ہے، جو بھی پلاٹ ہے، جو بھی بینک بیلنس ہے، وہ ماں باپ کا حق ہے، اسی کے اوپر کسی کا اور حق نہیں ہے۔ شرعاً اولاد مطالبہ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو اپنی اولاد کو بگاڑنے کے بعد پھر اس پہلو سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید انہیں حصہ دے دیں تو یہ سنور جائیں یا ہمارے ساتھ محبت کریں، تو ایسے لوگ بھی ایسے نتیجے سے محروم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیسے ختم ہو جانے کے بعد پھر اور کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر اور کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ ماں باپ کو جیتے جاگتے مار دیتے ہیں۔